أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إن الله غفور رحيم. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। या का मतलब है ए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इत्तक़ुल्लाह, इत्तक़ु का क्या माना है? डरो। इत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, अल्लाह का खौफ करो। जिस तरह हम कहते हैं अल्लाह का खौफ करो, वो इसका माना इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह से डरो। वब्तगू, वब्तगू का क्या माना है? तलाश करो। वब्तगू, तलाश करो। इलैहि, अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ। अल वसीलता, वसीला, वसीला, वसीला माना जरिया, जरिया, वसीला जरिया। वजाहिदू, और जिहाद करो, फी सबीलिही, उसके रास्ते में, ठीक है। लअल्लकुम, ताकि तुम तुफ्लिहून, फला पाओ। वजाहिदू फी सबीली, और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो जाए, तुम फला पाओ। इन्नल्लज़ीना कफरू,
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. لو کا کیا معنی ہے؟ اگر. انا بے شک لہم ان کے لیے ما فی الارض جو کچھ زمین میں جو ہے، کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب کچھ، ومثلہ اور اس جیسا، مثلہ مثل جیسا، ومثلہ اور اس جیسا، معہو اس کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ، معہو اس کے پاس ہو، ومثلہ اور اسی طرح جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اور اس طرح اور معہو اس کے پاس ہو. لیفتدو کیا کرے؟ تاکہ وہ فدیہ دے، لام زیر معنی کیا ہے؟ اس لیے تاکہ، اس لیے تاکہ، یفتدو فدیہ سے ہے. لیفتدو اس لیے کہ فدیہ دے دے اس پورے زمین کا اور اس سے ڈبل، لیفتدو بھی تاکہ اس کے ساتھ فدیہ دے دے، اس کا فدیہ دے دے. من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے. ما تقبلا ما معنی نہیں، ما تقبلا نہیں قبول کیا جائے نہیں گا، قبول کیا جائے گا. تقبل قبولی سے، ما تقبل قبول نہیں کیا جائے گا. منہم ان سے، ان لوگوں سے، ولہم اور ان کے لیے اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب، دردناک عذاب ہے. یریدونا جو چاہتے ہیں چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، این یخرجو، ان کا کیا معنی ہے؟ کہ یخرجو نکل جائے. یریدون وہ چاہتے ہیں، این یخرجو کہ نکل جائے، من النار آگ سے، وما ہم اور وہ نہیں ہو، ما یہاں مطلب نہیں ہے، وما ہم اور نہیں ہے یہ لوگ بخارجینا نکلنے والے خارج، جس طرح کہتے ہیں ہم نے خارج کر دیا، بخارجینا نکلنے والے، منہا اس سے، اس آگ سے، اس جہنم سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے مقیم. یہ مقیم کا لفظ پہلے دفعہ آ رہا ہے. مقیم کا مطلب ہے دائمی، ہمیشہ. ولہم اور ان کے لیے عذاب مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب ہے. والسارق، سارق کہتے چور کو، والسارقۃ چورنی عورت، والسارق اور چور آدمی، والسارقۃ اور چور عورت، فقطعوا قطع کرنا، کاٹ دو. تو قطع اوپر بھی آیا ہے، فقطعوا کاٹ دو. ایدی جمع ہے ید کا، ہما ان دونوں کے ہاتھ، ان دونوں کا، ایدیہما ان دونوں کا، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً بدلہ ہے، جزا مانا بدلہ، بما اس کا، اس وجہ سے، بما بے سبب کے لیے، وجہ، جزاءً بدلہ ہے، بما اس وجہ سے، کسبا جو ان دونوں نے کیا. کسبا ایک کے لیے ہوتا ہے، کسبا دونوں کے لیے، کسبا جو ان دونوں نے کیا ہے. نکالن، نکالن مانا عبرت، عبرت، نکالن عبرت ہے، من اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہے. عزیز کا مطلب غالب، حکیم کا مطلب حکمت والا، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے. فمن تابا بس جس نے توبہ کر، بس جس نے توبہ کیا، فمن بس جس نے تابا توبہ کیا، من بعد ظلمہ اپنے اس ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ بس بے شک اللہ، یتوب توبہ قبول کرے گا یا مہربانی کرے گا، علیہ اس شخص پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا والا مہربان ہے. یہ تو پھر آپ کو یاد ہے، اگلی آیت بھی پڑھے پھر. پڑھ لے. اچھا وہ بھی آسان ہے. علم کا کیا معنی بنتا ہے؟ کیا نہیں. حمزہ کا کیا معنی ہے؟ کیا سوالیہ لفظ ہے. لم کا معنی نہیں، اور لم کون سے ماضی کے لیے آتا ہے. علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ہے ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، ملک کس چیز کو کہتے ہیں؟ بادشاہی کو ہے. لہو اس کے لیے ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی ہے، والارض اور زمین کے، یعذب عذاب دیتا ہے یعذب عذاب سے، یعذب عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے ویغفر اور مغفرت کرتا اور معاف کرتا ہے. یعذب جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر معاف کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہے، جس کے چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر اور وہ اللہ ہر چیز پر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دیکھو ماشاءاللہ افسر آپ نے پڑھ لیا، بس ایک دو لفظ کے علاوہ ماشاءاللہ سب آپ نے پڑھ لیا. پھر سب توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ مزید اللہ بہتری ڈالے گا، اللہ برکت ڈالے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے،
وابتغوا تلاش کرو الیہ اسی کی طرف الوسیلۃ وسیلہ ذریعہ وجاہدوا اور جہاد کرو فی سبیلی اللہ کے راستے میں لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں کامیابی ملے تم فلاح پاؤ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں لو ان لہم اگر ہو ان کے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعا سب کچھ ومثلہ اور اسی طرح اور ما ہو اس کے پاس ہو لیفتدوا اس لیے کہ فدیہ دے دے بھی اس کا من عذاب یوم القیامہ قیامت کے دن کے عذاب سے ما تقبل منہم ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یریدون وہ چاہتے ہیں ان یخرجوا من النار کہ وہ نکل جائے آگ سے وما ہم بخارجین منہا اور وہ اس سے نہیں نکل پائیں گے ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے والسارق اور چور مرد والسارقۃ اور چور عورت فقطعوا ایدیہما کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ جزاءً بدلہ ہے بما کسبا جو انہوں نے کیا ہے نکالا من اللہ یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے فمن تاب پس جس نے توبہ کیا من بعد ظلمہ اس ظلم کے بعد وہ اصلاح اور اصلاح کیا فإن اللہ پس بے شک اللہ یتوب علیہ مہربانی فرمائے گا اس پر ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے علم تعلم کہ آپ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ لہ ملک السماوات والارض اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے یعذب من یشاء سزا دیتا ہے جس کو چاہے ویغفر لمن یشاء اور معاف کرتا ہے جس کو چاہے واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کے سبق میں شروع سے اللہ کے خوف کا ذکر ہے کہ ہر حال میں اللہ کا خوف رکھے، ہر حال میں اللہ سے ڈرے، ہر حال میں اللہ کو حاضر ناظر جانے، جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ کام نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا اس لیے نہیں کرو۔ اتقوا اللہ کا یہی معنی ہے، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ سے خوف۔ تو جب اللہ سے خوف ہوگا تو کسی غلط چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس لیے کہ اللہ کا خوف ہو، اللہ دیکھ رہے، اور اچھا کام کرے گا اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر فرمائے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ کا معنی آپ کو بتا دیں میں نے کہ ذریعہ۔ ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ نے ادھر جانا ہے کہیں دور دراز، تو آپ اپنے لیے ٹکٹ کا انتظام کریں گے، اپنے لیے گاڑی کا انتظام کریں گے، اپنے لیے جہاز کا انتظام کریں گے، اپنے لیے یہ وسائل ذریعہ۔ وسیلہ سمجھ گئے نا، وسیلہ وسائل ہے، وسائل وسیلہ ذریعہ، تو اپنے لیے وسیلہ ذریعہ کا تلاش کریں گے۔ اب جنت کی چاہت ہم سب کی ہے، تو جنت کے لیے وسیلہ پھر چاہیے نا، اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے اس پر عمل کرو، یہ وسیلہ ہے، یہی وسیلہ ہے، یہی وسیلہ ہے۔ اللہ کے قرب کا وسیلہ، آپ کسی کے ساتھ بلائی کریں یہ وسیلہ ہے، آپ کسی کی مصیبت دور کر دیں یہ وسیلہ ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تیرا پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، اس کے برکت سے مجھے معاف کر دیں، یہ وسیلہ ہے۔ آپ جہاد کریں، وہ جاہد فی سبیلی، یہ وسیلہ ہے، اللہ کے لیے وسیلہ ہے۔ کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی نیک کام، یہ اس کو بولتے ہیں وسیلہ، کسی اور طرف نہیں جانا، جو بھی اللہ کی رضا کا جو بھی کام ہے اس کو کہتے ہیں وسیلہ۔ وسیلہ یہ چیز ہے، ہم کہیں دور دور چلے جاتے ہیں، دور تک کدھر جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ تو آپ سمجھتے کہ وسائل، وسائل کیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، یہ جو ہدایت ملے ہے اس پر چلنا، یہی وسیلہ ہے، یہی وسیلہ ہے، یہی سیڑھی ہے، یہی ٹکٹ آپ نے اوکے کرنا ہے، یہی آپ نے لیے سڑک بنانا ہے، یہی راستہ ہے، اسی کو وسیلہ بولتے ہیں۔ ہم کہیں اور وسیلوں پہ چلے جاتے ہیں تو پھر جو نا وہ غلط ہو جاتے ہیں، تو غلطیوں کے راستے پہ نہیں چلنا، جو اللہ اور رسول نے بتایا ہے اسی وسیلے پر چلنا۔ اور آپ کسی نیک آدمی کو کہہ سکتے ہیں، کسی اس کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، کوئی عمرے پہ جا رہے ہیں اس کو کہے بھئی آپ ادھر جا رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا، ویسے کوئی نیک آدمی اس کو کہ میرے لیے دعا کرنا، کوئی بیمار ہے اس کو بھی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، بیمار ہے اس کو بھی کہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں، بیمار کے گناہ وہ ختم ہوتے ہیں، اس کو بھی کہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو ابھی اللہ بہت زیادہ یاد ہے، کیونکہ مصیبت پریشانی میں انسان کو جو نا وہ اللہ زیادہ یاد آتا ہے، اس لیے کہ وہ پھر مستغنی نہیں ہوتے نا، تھوڑا سے پیسہ جائے، خوشحالی آ جائے، فریوانی آ جائے، آدمی جو نا کہتے ہیں بس اب کیا کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب مصیبت آ جائے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ وسائل تلاش کرے،
اور وسائل نہ ڈھونڈیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے انہیں وسیلوں پر چلے، وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح کامیابی ملے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ نے بہت بڑی بات کر دی، بہت بڑی، بہت عظیم شان بات ہے کہ یہ ساری دنیا جس میں امریکہ بھی ہے، جاپان بھی ہے، روس بھی ہے، جرمن بھی ہے، یہ جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے ملک نظر آ رہے ہیں نا، اور جس کے لیے لوگ جو نا وہ جاتے ہیں اور کبھی مر جاتے ہیں راستے میں بیچارے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی پکڑ جاتے ہیں، مختلف کہانیاں ہوتی ہیں، یہ سارے ممالک مل کر، ساری دنیا مل کر صرف یہ نہیں، اس کو پھر ڈبل کرے، یہ سارے ڈالر اور پاؤنڈ سارے ملا کے یہ ڈبل کرے۔ دوسری طرف ایک ایمان ہے، ایک ایمان جس کے ساتھ دنیا سے کیا ہے، فرمایا یہ انسان کے پاس ہو تو اس کے لیے کامیابی ہے، جس کے پاس نہیں ہے یہ ساری دنیا مل جائے، اتنا اور بھی مل جائے، پھر کہے یا اللہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے بچا دے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت پھر کچھ بھی نہیں چلے گا، یہ ایمان چلے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم، وہ جہنم سے نکلنا چاہتے ہوں گے لیکن پھر کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں ہوگا، وسیلہ ذریعہ آج سے تلاش کرے۔ اور پھر اگلی آیت میں جو نا وہ چور آدمی، مرد اور عورت ان کا ذکر ہوا کہ اگر وہ چوری کرے تو پھر ان سے ہاتھ کاٹا جائے، یہ ہاتھ کاٹنا ہمارا تمہارا کام نہیں ہے، یہ صاحب حکومت قاضی کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، اور وہ اس سے کاٹیں گے اور اس کی تفصیلات وہ قاضی لوگ خود جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی نے توبہ کیا تو اللہ اس کو توبہ قبول کرے گا، جس طرح کل کے سبق میں گزرا تھا کہ آپ کے قادر ہونے سے پہلے وہ توبہ کرے تو اس کا توبہ اللہ قبول کرے، جس نے توبہ کیا اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ آپ نہیں جانتے کہ بادشاہی زمین آسمان کی اللہ کی ہے، جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یہ حکمت ہے، وہ جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات آدمی سمجھتے ہیں نا کہ ہاتھ کاٹنا شاید وہ ہے ظلم و زیادتی ہے، تو ایک بات سمجھ لیں کہ جب کسی کو کوئی بڑی مصیبت، بڑی بیماری آ جائے نا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ کے انگوٹھے کاٹ دیے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیے، کس کو شوگر ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا، وہ آگے جا رہا تھا تو اس کی انگلی کاٹ دی، پھر ادھر سے کاٹ دیا، پھر ادھر سے کاٹ دیا۔ اور یہ جو ڈاکٹر صاحبان کاٹتے ہیں مفت میں کاٹتے ہیں، بتائے نا جی، مفت میں کاٹتے ہیں، پیسے دیتے ہیں نا، پیسے دے کر اس کو کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ کاٹ دو، ہم پیسے دے کے پھر اس کی منت سماجت بھی کرتے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی جی، اچھے طریقے سے کاٹنا، کاٹ دیں تو اچھے، یہ بھی ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑا حکیم کون ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ آخرت میں سزا سے بچ گیا، اور جب آخرت میں انسان جائے گا تو کہے گا کاش میرے سارے گناہوں کا سزا مجھے دنیا میں مل جاتی، آخرت کے لیے کوئی بھی نہ رہتی۔ تو اس لیے یہ اللہ نے جو حکم دیے وہ مہربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے، اس لیے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ساری حکمت کو جانتا ہے، سب بادشاہی کو اللہ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کے لیے وسیلہ ذریعہ، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، لو ان لہم، اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض جميعا، جو کچھ بھی زمین میں سب کچھ، ومثلہ معہ، اور اسی طرح اور بھی اس کے پاس ہو، لیفتدوا بہ، تاکہ فدیہ دے دے اس کا، من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کا عذاب کا، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا من النار، کہ آگ سے نکلے، وما هم بخارجین منها، اور وہ اسے نہیں نکل پائیں گے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقۃ، چور مرد اور عورت، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ لو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء، بدلہ ہے، بما کسبا، جو انہوں نے کیا ہے، نکال من اللہ، یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جس نے توبہ کے اپنے ظلم کے بعد، وہ اصلح، اور اصلاح کیا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، یتوب علیہ، اس پر مہربانی کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ علم تعلم، کہ آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، یعذب من یشاء، سزا دیتا ہے جس کو چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف کرتا ہے جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن